لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عاشق رسالت مآب وزیر سرور کائنات آسمان نے صحابیت کے درخشاں مہتاب نظام عدل کے روشن آفتاب خطیب لاجواب امیر المومنین امام العادلین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، یعنی دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کچھ بھی اوپر کی طرف نہیں جاتا، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تمہارے رسول پاک سیاح افلاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لیا جائے۔ دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف، نہ ہووے حشر تلک بھی برابر حاجات۔ قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 346 صفحات پر مشتمل کتاب کرامات صحابہ علیہم الرضوان، صفحات 74 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی تحریر فرماتے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: امیر المومنین حامی دین متین محب المسلمین غیظ المنافقین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا ساریہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر سرزمین نہاوند میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ سپہ سالار لشکر اسلامیہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار ناہنجار سے جہاد میں مصروف تھے کہ وزیر رسول انور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ممبر اطہر پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک یہ ارشاد فرمایا: یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے سینکڑوں میل دور سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہیں، آج امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ اس الجھن کی تشفی تب ہوئی جب وہاں سے فاتح نہاوند حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد یعنی نمائندہ آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں کفار سے مقابلے کے دوران جب ہمیں شکست کے آثار نظر آنے لگے، اتنے میں آواز آئی: یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ اور پھر فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے سب بندی کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد ہم نے کفار پر دھاوا بول دیا تو ایک دم جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا اور تھوڑی دیر میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو روند ڈالا اور عساکر اسلامیہ یعنی اسلامی فوجوں کی قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔
مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سا، نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، ملا حاجت روا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر المومنین فاتح اعظم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عالی شان کرامت سے علم و حکمت کے کئی مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وزیر شہنشاہ نبوت رکن قصر ملت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ سپہ سالار حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحب کرامت ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر آواز کو پہنچا دینا صاحب شرف و کرامت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، اور سینکڑوں میل کی دوری سے سن لینا سپہ سالار لشکر اسلام حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ نمبر 2 امیر المومنین محب المسلمین ناصر الدین مبین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر نہاون کے میدان جنگ اور اس کے احوال و کیفیات کو دیکھ لیا، اور پھر عساکر اسلامیہ کی مشکلات کا حل بھی فوراً لشکر کے سپہ سالار کو بتا دیا۔ نمبر 3 اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی قوت سماعت و بصارت یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت کو عام لوگوں کی قوت سماعت و بصارت پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے محبوب بندوں کے کانوں اور آنکھوں میں عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ طاقت رکھی ہے، اور ان کی آنکھوں کانوں اور دوسرے اعضاء کی طاقت اس قدر بے مثل و بے مثال ہے، اور ان سے ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام پاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 4 بیان کردہ واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جانشین رسول مقبول گلشن صحابیت کے مہکتے پھول امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوا پر بھی تھی، اور ہوا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع فرمان تھی، کیونکہ ہوا کے تموج یعنی اس کی لہروں ہی سے آوازیں لوگوں کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر سنائی دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چاہا قریب والوں کو اپنی آواز سنا دی، اور جب چاہا سینکڑوں میل دور والوں کو بھی اپنی آواز مبارکہ سنا دی۔ جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا ہوا سے آواز پہنچانے کا کام لے لیا، اور یہ سب فیضان ہے میرے مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، در یتیم من نایاب موتی، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ فاروق مانے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراف قریش
یعنی قبیلہ قریش کے سرداروں میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی شجرہ 8ویں پشت میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے، جبکہ ایک روایت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کل 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے، اسی لیے آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ حرم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے برسر پیکار رہے اور شاہ خیر الانام رسول علی مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح و جنگ وغیرہ کے تمام منصوبہ بندیوں میں وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار اور رفیق کار رہے۔ محسن امت خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا اور 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن انجام دیا۔ 26 ذوالحجۃ الحرام 23 سن ہجری بروز بدھ نماز فجر میں ایک بدبخت ابو لولو فیروز نامی مجوسی کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پر یعنی پیٹ مبارک پر خنجر سے وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 63 برس تھی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور گوہر نایاب فیضان نبوت سے فیضیاب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو منور میں مدفون ہوئے، جو کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو میں آرام فرمائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو دنیاوی حیات میں بھی اور بعد وصال بھی رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما قرب خاص عطا کیا گیا۔ چنانچہ عاشق مصطفیٰ فدائے صحابہ محب اولیاء شاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماغ میں، جرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کا نعتیہ کلام، یہ سمجھنا بھی واقعی بہت ذرا دشوار ہوتا ہے۔ یہاں مطلب سعدین یہ 2 سیاروں کے نام ہیں، اور اب اس شعر میں سعدین سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ قران مانے ملانا، یعنی گویا 2 سیارے ملے ہوئے ہیں۔ کہاں؟ وہ پہلو ماہ میں، یعنی چاند کے پہلو میں 2 سیارے ہیں، اور یہاں ماہ سے مراد بی بی آمنہ کے چاند ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔
حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، مزار اب ہے قریب مصطفیٰ فاروق اعظم کا، مزار اب ہے قریب مصطفیٰ فاروق اعظم کا، صلو علی الحبیب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 649 صفحات پر مشتمل کتاب حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ نمبر 375 پر حضرت سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شاہ مصر فرعون کا طریقہ تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام والا فرعون نہیں ہے۔ یہ بتا دوں کہ مصر میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کا نام، ان کا لقب یا عرف جو تھا، یہ فرعون، یہ سارے فرعون کہلاتے تھے۔ تو شاہ مصر فرعون کا طریقہ تھا کہ جب دریا نیل کا پانی کم ہو جاتا تو اہل مصر کو حکم دیتا کہ وہ ایک نوجوان کماری لڑکی کو طرح طرح کے زیورات اور فاخرہ ملبوسات سے آراستہ پیراستہ کریں اور دلہن کی طرح سجا کر دریا نیل میں ڈال دیں۔ لوگ ہر سال ایسا ہی کرتے۔ اکثر جاہل لوگوں کا یہ باطل عقیدہ تھا کہ دریا نیل کی سطح آب تب تک بلند نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں دلہن کی طرح سجا سنوار کر کوئی لڑکی نہ ڈال دی جائے، اور یہ رسم بد وہ ہر سال کرتے، تب دریا نیل کا پانی جاری رہتا، ورنہ دریا خشک ہو جاتا۔ خیر یہ کب سے چل رہا تھا یہ اس کا تذکرہ نہیں ہے حکایت میں۔ تو شاہ مصر فرعون، یہ فرعون تو ان کا لقب تو ہوتا تھا، لیکن یہ کون سا فرعون تھا یہ معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی فرعون ہو جو بدنام ہے، سب سے زیادہ بدنام ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور پھر وہ دریا نیل میں غرق ہوا۔ بہرحال یہ رسم بد وہ ہر سال کرتے، تب دریا نیل کا پانی جاری رہتا، ورنہ دریا خشک ہو جاتا۔ یہی طریقہ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک رائج رہا۔ مصر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کے طور پر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ان کے دور میں جب دریائے نیل کا پانی خشک ہوا اور اسے جاری کرنے کے لیے جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی رسم ادا کرنے کی اجازت چاہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مصر کو یہ بری رسم ادا کرنے سے منع فرما دیا۔ اور جانباز رسول انور، حکیم باہروبر، علم و حکمت کے نایاب گوہر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ خط اس ساری صورت سے آگاہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مکتوب کا جواب تحریر فرمایا اور گورنر مصر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ میرا یہ تحریری پیغام دریا نیل میں ڈال دینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریا نیل کے نام پیغام میں جو تحریر تھا اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ اللہ عز و جل کے بندے عمر بن خطاب کی جانب سے مصر کے دریائے نیل کی طرف، اما بعد، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو تو مت جاری ہو، اور اگر خدا واحد قہار عز و جل کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم اس پاک پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقعہ دریائے نیل میں ڈال دیا اور اہل مصر نے خلیفہ برحق امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالی شان کرامت دیکھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجلال پیغام سے وہ سوکھا ہوا دریا ایسا جاری ہوا کہ پھر کبھی خشک نہ ہوا، اور اس کی سطح آب یعنی اس کا پانی ایک ہی رات میں 16 گز بلند ہو گیا۔ فاروق اعظم کی یہ شان ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. صلو علی الحبیب علی محمد. مدعائے رسول، رفیق رسول، مشیر رسول، جاں باز رسول، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صالح یعنی نیک نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے فلاں، اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ترجمہ کنز ایمان. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں. اے نوجوان بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے. اس صالح یعنی نیک نوجوان نے قبر کے اندر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر پکارا اور بآواز بلند 2 مرتبہ جواب دیا، میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں. دو خوف خدا بے صدیق فاروق، دو خوف خدا بے صدیق فاروق، دو عشق شگے بہرو برغاز اعظم، دو عشق شگے بہرو برغاز اعظم. صلو علی الحبیب علی محمد. سبحان اللہ، کیا شان ہے فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بعطاء الہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل قبر سے ان کے احوال معلوم کرنے کی توفیق رفیق رکھتے تھے. اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص نیکیوں بھری زندگی گزارے گا اور خوف خدا عز و جل سے لرزاں و ترسا رہے گا، بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے سے ڈرے گا، اللہ رب العلا عز و جل کی رحمت کاملہ سے 2 جنتوں کا حقدار ٹھہرے گا. جوانی میں عبادت کرنے اور خوف خدا رکھنے والوں کو مبارک ہو کہ بروز قیامت جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، سایہ عرش کے علاوہ اس جاگزا یعنی جان کو تکلیف میں ڈالنے والی گرمی سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا، تو اللہ الرحمن جل جلالہ ایسے خوش نصیب مسلمان کو اپنے عرش پناہ گاہ اہل فرش و عرش کا سایہ رحمت مرحمت فرمائے گا. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 88 صفحات پر مشتمل کتاب سایہ عرش کس کس کو ملے گا صفحہ 20 پر حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مکتوب بھیجا کہ ان صفات کے حامل مسلمان عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے 2 یہ ہیں. نمبر 1 وہ شخص جس کی نشو و نما اس حال میں ہوئی کہ اس کی صحبت، جوانی اور قوت اللہ رب العزت عز و جل کی پسند اور رضا والے کاموں میں صرف ہوئی. اور نمبر 2 وہ شخص جس نے اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. خوش نصیب ہے جو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرتے ہیں
اور جوانی ہی میں توبہ کر کے گناہوں سے باز آ کر سنتوں کے پابند بن جاتے ہیں، اور اس کی طاقت جو ہے وہ دنیا اکٹھی کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف ہوتی ہے۔ یہ اور جو اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے یا رب، دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے، آمین، دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محبوب جناب صادق و امین سید الخائفین امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف خدا سے گریہ کنا رہتے، یعنی رویا کرتے، بلکہ خشیت الہی یعنی اللہ کے خوف سے رونے کے سبب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر انوار پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 214 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد 1 پہلی قسط صفحہ 129 پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی کے ایک حسین اور قابل تقلید گوشے کا ذکر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ صاحب خوف و خشیت، نجم راہ ہدایت، منبع علم و حکمت، غلام تاجدار رسالت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر بہت زیادہ رونے کے سبب 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حال ہے اس پرجلال و با کمال شخصیت کا جن کو دیکھ کر کفار و شیاطین تھر تھر کانپ اٹھتے، بلکہ شیطان آپ کی گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا جس راہ سے گزرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا بھر میں پرچم اسلام دے رہا، اس کے باوجود خوف خدا سے اس قدر گریہ ازاری کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے انور پر 2 لکیریں پڑ گئیں۔ اور جیسا ابھی آپ نے بیان میں آیت قرآنی بھی سنی کہ خوف خدا عز و جل رکھنے والے جنتی ہیں، بلکہ 2 جنتیں ملتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آیت مبارکہ کے مصداق اور محبوب رب العزت رسول رحمت مالک کوثر و جنت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق جماعت عشرہ مبشرہ میں شامل قطعی جنتی ہیں۔ چنانچہ صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب رحمان نبی غیب دان رسول ذی شان مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میں نے خود کو جنت میں پایا، وہاں میں نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ رمیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کسی کے قدموں کی چاپ سنی تو اس سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ عرض کی بلال کی۔ پھر میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک عورت موجود تھی، میں نے استفسار کیا یہ محل کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا حضرت عمر کا۔ مجید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس محل میں داخل ہونا چاہا مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اشک بار عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟
یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح البخاری جلد اول صفحہ 520۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خواب میں دیکھا وہ حق ہے کہ نبی کا خواب مبنی پر وحی ہوتا ہے اور حجت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کا خواب حجت یعنی دلیل نہیں ہوتا، لیکن نبی کے خواب میں شیطان کا دخل ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ دلیل ہے۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان جھوم جھوم کے فرماتے ہیں، دعوی رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، صلو علی الحبیب علی محمد۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ یہ دیکھ کر کرامت و عدالت کی اعلیٰ مثال صاحب جاہ و جلال امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور زمین پر اپنا درہ مار کر، درہ من چابک ہنٹر، زمین پر درہ مار کر فرمانے لگے، قری الم اعدل علیک، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی، ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا، اور ایسا ختم ہوا، ایسا ختم ہوا، ایسا ختم ہوا کہ پھر آج تک دوبارہ مدینہ پاک زادہ اللہ شرفوں و تعظیماً میں زلزلہ نہیں آیا۔ پیچھے میرے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت سے پتا چلا کہ صاحب جلالت جان شان عدالت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جس طرح ہوا پانی آگ پر تھی، اسی طرح زمین پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شاہی نافذ ہوتا تھا۔ اور ان بیان کردہ کرامات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے خاص بندوں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو ہوا، آگ، پانی اور مٹی سبھی پر حکومت کرنے کا اختیار عطا فرماتا ہے۔ تو میرے آقا اعلی حضرت کیوں نہ جھوم جھوم کر فرمائیں، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے، جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے، جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے، جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے، وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کی ہے، وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلو علی اللہ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کو کتنی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ کس قدر بلند شان کے حامل ہوتے ہیں۔ سچ ہے جو خدا کے ہو جاتے ہیں خدائی ان کی ہو جاتی ہے، خدائی مانے بادشاہی ان کی ہو جاتی ہے۔
خصوصاً حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باعظمت شخصیت ہیں جن کی شان رفعت نشان خود رسول ذی شان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، یعنی عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو فاروق اعظم سے محبت ہے، الحمدللہ۔ اور میرے آقا کی کیا شان ہے، اپنے اس خادم مقبول بارگاہ کے بارے میں فرماتے ہیں من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، یعنی جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ خادم بارگاہ رسالت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی صحابی نے رسول رحمت شفیع روز قیامت مخبر احوال دنیا و آخرت سے پوچھا کہ قیامت کب آئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخرت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی خبر نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے کیا کہ تم بروز محشر اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ پھر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے محبت کرتا ہوں اور حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی، لہذا امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث ان حضرات کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے، اس کے پیارے نبی سے محبت ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو فاروق اعظم سے پیار ہے، ہم کو صدیق و عمر سے پیار ہے، ہم کو صدیق و عمر سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو عثمان و علی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اہل بیت سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو غوث پاک سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اعلیٰ حضرت سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو رب کے ہر ولی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار 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 ہے،
انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے بڑے اسلام بھائیو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی اسم گرامی سے نسبت رکھنے والے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی، مفتی دعوت اسلامی، رکن شورا کی دو بہاریں آپ کو سناتا ہوں، اور میرا گمان غالب ہے کہ آپ یہ پہلی بار سن رہے ہوں گے، خوب توجہ سے سنیں۔ غالباً 2 ہفتے پہلے ایک ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار شریف واقع صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے کان سے، جیتے جاگتے کان سے مزار شریف کے اندر سے آواز سنی، اور وہ آواز یہ تھی کہ فلاں مبلغ کو میرا سلام کہنا۔ صلو علی الحبیب۔ ایک اور مدنی بہار، 2 اسلامی بھائی پنجاب کے مشہور شہر گلزار طیبہ سے حاضر ہوئے باب المدینہ صحرائے مدینہ میں بھی حاضری دی انہوں نے مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں۔ وہ واقعہ یوں مجھے ایک ہمارے اسلامی بھائی نے سنایا، ذمہ دار اسلامی بھائی نے، کہ مجھے گلزار طیبہ میں باب المدینہ سے فون آیا، آواز پھولی ہوئی تھی، یعنی سانس پھولی ہوئی تھی اس کی، اور وہ یعنی کہ کچھ حیران سے تھے اسلامی بھائی، وہ ہمارے شہر کے ہی تھے، وہ جانتے تھے ان کو۔ تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو، ظہر کا وقت تھا تو باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی ہے، اہل حق کی سنت و بری تحریک ہے، تو اس میں اس طرح کے واقعات الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کو دھکے مارے تب بھی دعوت اسلامی سے مت نکلنا، کبھی بھی مت چھوڑنا۔ الحمدللہ یہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے، اس کے ساتھ مرنا، اس کے ساتھ جینا انشاءاللہ۔ جب اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، بزم شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنتیں عام کریں، دین کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ صلو علی الحبیب۔ ایک چپ 1000 سکھ کے 12 حروف کی نسبت سے بات چیت کرنے کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے۔ مسلمانوں کی دلجوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ نمبر 3، چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں، سنت نہیں۔ چاہے ایک دن کا بچہ ہو، اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے، آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عز و جل عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا۔ 5، بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا
یا ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ نمبر 6، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا سنت نہیں۔ نمبر 7، بات چیت کرتے ہوئے کہا نہ لگائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں لگایا۔ 8، زیادہ باتیں کرنے اور بار بار کہا لگانے سے وقار مجروح ہوتا ہے۔ 9، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرین ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے۔ 10، حدیث پاک میں جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ 11، کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف یعنی جس سے بات کر رہے ہیں اس کے وہ عقل اور سمجھ اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے۔ نمبر 12، بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے، اور یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے۔ بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرین ہے، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فوش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔